السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، 11واں پارہ اور 11ویں پارے کی 11ویں نشست۔ 10ویں پارے میں آپ اور ہم سنتے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ برات کا نزول ہی اس لیے فرمایا تھا تاکہ اس کے اندر منافقین کا ذکر ہو اور منافقین کی پردہ داریوں، پروردی اور ان کی اسلام دشمن سوچ فکر کا اظہار کر سکے۔ اس کا ذکر ہم نے آپ کو 10ویں پارے میں سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کی تھی۔ 11ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے کہ منافقین نے کس طرح ہیلے بہانے کر کے وہ لوگ جنگ میں شریک ہونے سے انکار کیا۔ غزوہ تبوک کا موقع تھا، تو اس میں 3 قسم کے حکم دیے گئے منافقین کے لیے۔ پہلا حکم یہ دیا گیا، اے حبیب پاک آپ ان سے فرما دیجئے، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا، فرمایا کہ اے لوگو تم جو ہے آپ کو فرمایا گیا لا تعتذروا، اے حبیب پاک آپ ان سے اعراض فرمائیے، یا ان کی نہ تو ان کی ملامت کیجئے، نہ ان سے تعلقات استوار رکھیے، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے۔ دوسرا حکم دیا گیا کہ آپ ان سے اعراض کریں، یعنی نہ ان سے ملامت کریں، نہ ان سے تعلقات کو قائم رکھیں۔ پھر منافقین قسم کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان سے ہرگز راضی مت ہوئیے۔ پھر اس کے بعد دراصل ہوا یہ تھا کہ 10 مسلمان بھی ان منافقین کی باتوں میں آ کر کے غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ 10 تھے وہ مومنین صحابہ کرام۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم کے ذریعے سے، چونکہ گزشتہ آیات میں منافقین کا ذکر تھا، اب ان آیات میں مومنین کا ذکر کیا جا رہا ہے اور ان 7 لوگوں کی بخشش اور معافی کا مژدہ اور اعلان سنایا جا رہا ہے جنہیں اپنی غلطی پر ندامت ہوئی اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوہ تبوک سے آمد سے واپسی کے بعد سب سے پہلے آپ کو مسجد میں انہوں نے اپنا آ کر کے اعتراف جرم کیا اور انہوں نے اللہ اور اللہ کے حبیب کے دربار میں معافی چاہی۔ 3 لوگ جو تھے ان لوگوں نے کیا کیا کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جا کر کے مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیے۔ 7 لوگ آئے، معافی چاہے، حبیب پاک نے ان کو معافی دے دی۔ ان 3 لوگوں نے، ان کا ذکر آگے آئے گا، وعلی ثلاثۃ الذین خلفوا، انہوں نے اپنے آپ کو ستون جو تھے، ستون توبہ وغیرہ سے خود کو باندھ لیا۔ اب باندھنے پر چونکہ انہوں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا، حبیب پاک کو درمیان میں نہ رکھا، راز اللہ کے حوالے کر دیا، تب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے لیے اللہ کے حکم کے آنے کا انتظار فرمایا۔ پھر اس کے بعد جس کا ذکر آگے آئے گا، بقیہ تینوں کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ اس کے بعد مسجد ضرار کا حکم ملے گا، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل۔ مسجد ضرار جو آج موجودہ دور میں مسجد جمعہ ہے، مسجد جمعہ کے بالکل پچھلا علاقہ مسجد ضرار کہلایا جاتا ہے۔ یہاں منافقین نے ایک خطرناک سازش رچی تھی کہ اس میں جمع ہوتے اور اللہ اللہ کے حبیب اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں تیار کرتے، اور انہوں نے مسجد کے نام پر ایک عمارت تعمیر کی جس کا مقصد ان کا یہی تھا کہ مسلمانوں میں تفریق ڈالا جائے، مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے، ان کو توڑا جائے۔ کس طرح اس سلسلے میں انہوں نے جمع ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ تشریف لائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے بعد واپسی پر تشریف لانے کا ارادہ ظاہر بھی فرمایا۔ غزوہ تبوک سے آپ واپس پہنچ ہی رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے ارادے اور مسجد ضرار کے حوالے سے تفصیلاً ذکر فرما دیا۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو روانہ فرما کر کے اس مسجد کو منہدم کرنے، ڈیمولش کرنے اور گرانے کا حکم دیا۔ تو پتہ کیا چلا کہ مسجد نام ہے اللہ اور اللہ کے حبیب کی محبت کے اظہار کا۔ صرف مسجدوں میں ممبر و محراب کا ہو جانا، ستونوں کا ہو جانا اور نماز اور جمعے کا اہتمام کر لینے کا نام مسجد نہیں ہے، مٹی گچی اور گارے کا نام، سیمنٹ کا نام مسجد نہیں ہے۔ مسجد اللہ کے حبیب سے محبت کے اظہار کا مقام ہوتا ہے اور اس کا ذریعہ ہوا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ لوگ جو قباء میں رہنے والے، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اللہ تعالیٰ نے اہل قباء کی تعریف فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے
مدینہ پاک جب تشریف لائے تو آپ نے یہاں پر تشریف فرمایا، 8 دن قیام فرمایا، اور قیام کے دوران مسجد قباء کی بنیادیں رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے اہل قباء کی تعریف فرمائی کہ وہ مسجد قباء میں نماز پڑھنے والے لوگ ظاہری اور باطنی پاک اور صاف رہنے والے لوگ ہیں۔ اس کے بارے میں حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جو شخص من طہر فی بیتہ، کہ جو آدمی اپنے گھر سے طہارت کر کے وضو کر کے مسجد قباء آئے، فیصلی فیہ رکعتین، اور جس نے 2 رکعت نماز پڑھے، کأن اجرہ کاجر عمرۃ، کہ اس کا اجر جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک عمرے کا اجر اس کے لیے اس کے حصے میں لکھا جائے گا۔ تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک کے رہنے والوں کے لیے مقبول عمرہ اپنی مسجد میں، اپنے مدینہ پاک میں 2 رکعت نماز ادا کرنے پر عطا فرمانے لگے۔ اس کے بعد بیعت عقبہ، یعنی پہلے بغیر جہاد کے، بغیر عذر کے جہاد سے رکنے کی مذمت کا ذکر تھا، اب مجاہدین کی فضیلت کا ذکر ہو رہا ہے کہ جنہوں نے اس آیت میں بیعت عقبہ کا ذکر ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یعنی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت مبارکہ کے 13 سال کے بعد، 13ویں سال یعنی تیسری مرتبہ یہاں مدینہ پاک سے 70 مرد و خواتین آئے، اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر صرف اللہ کی عبادت کرنے اور خصوصی طور پر جہاد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت، وہ صیانت کرنے اور آپ کی حمایت کرنے پر بیعت کی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ان اللہ اشتری، بے شک اللہ نے خرید لیا ہے، اللہ نے سودے بازی کر لی ہے، اللہ نے سودا کر لیا ہے، ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا ہے، من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ان کی جان اور مال کے بدلے میں جنت کے عوض ان کی مال اور جان کو اللہ نے خرید لیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو مخلصین مومنین تھے جنہوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ لیا تھا، جن میں مرارہ بن ربیع ہے، ہلال بن امیہ ہے اور کعب بن مالک ہے رضی اللہ عنہم اجمعین، انہوں نے اپنے آپ کو، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ستونوں کو باندھ لیا تھا اور اپنا معاملہ اللہ کی طرف لوٹا دیا تھا، تو اللہ کے حبیب نے حالانکہ 7 لوگوں کو معاف فرما دیا تھا، مگر یہ تینوں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کیا تھا۔ حتی اذا ضاقت علیہم انفسہم علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم، تو انہوں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا تھا۔ تو اس کے بعد ہوا یہ کہ ان کا معاشرتی بائیکاٹ بھی کیا گیا، یہاں تک کہ بیویوں سے ان کو علیحدہ رہنے کا حکم بھی دیا گیا۔ بالآخر 50 دن کے بعد اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمائی۔ تو اس سے پتہ کیا چلا کہ جب گناہ ہو جائے، توبہ کرنی ہے تو پہلے حبیب کے دربار میں رجوع ہو جایا جائے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ کے اصول کے تحت تو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے، حبیب پاک بھی معاف فرمایا کرتے ہیں۔ اگر ہم راست جاتے ہیں تو اس میں وقت لگ سکتا ہے، یہ ہمارے لیے ایک عبرت اور نصیحت ہے۔ دوسرے جو 7 صحابہ تھے وہ فوری طور پر ان کی دعائیں قبول ہو گئی، باقی جو 3 صحابہ تھے ان کو 50 دن انتظار کرنا پڑا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس سے ہو کر نہیں اپنا معاملہ راست اللہ کے حوالے کیا تھا۔ بہرحال مراتب ہے، درجات ہے، علیحدہ ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا متقی بننا ہے تو تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ وکونوا مع الصادقین، اور اس کا مژدہ اور اس کا جو فارمولہ دیا جا رہا ہے کہ تم متقی بننا ہے تو تمہیں سچے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پڑے گا، ان کی صحبت، ان کی معیت اور ان کی سنگت میں رہنا آپ کے لیے نیک کو کار بنائیں گے اور متقی اور پرہیزگار بنائیں گے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، مہربانی، رافت، محبت، مودت کا ذکر۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، وہ رؤوف بھی ہے، رئیف بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور تمہارے ایمان لانے کے بارے میں وہ حریص بھی ہے، وہ تمہاری تھوڑی سی بھی تکلیف کو برداشت نہیں کرتے، وہ اپنے اوپر خود تکلیف لے لیا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ سورہ توبہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تسلی دی، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ علماء کرام فرماتے ہیں، صوفیاء کرام، اگر کوئی آدمی پریشان حال ہے، غموں میں، تو اس کے لیے چاہیے کہ صبح و شام حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم کا وہ ورد کیا کرے۔ اس کے بعد سورہ یونس ہے، اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کا ایک اشارتاً ذکر فرمایا، ورنہ تو ایسا مکمل سورہ یونس میں حضرت یونس کا واقعہ نہیں ہے، وہ تو سورہ انبیاء میں ملے گا۔ تو اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ یونس رکھا گیا۔ مکی صورتوں میں سے ہے، توحید، رسالت
آخرت کے مضامین پر زور دیا گیا، مشرکین کے اعتراضات کے جوابات، ان کی ہٹ دھرمی اور سابقہ امتوں کے حالات و واقعات کو بیان کر کے وعید بیان کی گئی، وعید سنائی گئی کہ اگر جس طرح انہوں نے کیا ان پر کیسے عذاب آیا، تم بھی اگر نہیں بدلو گے تو تمہارا کیا معاملہ ہوگا۔ پھر فرمایا مشرکین کے شبہ کا جواب کہ اس آیت کے میں ایک شبہ، یعنی وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہماری طرف صرف انسان کو نبی کیوں بنا کر بھیجا ہے، فرشتوں کو کیوں نہیں بھیجا، جبریل امین کو کیوں نہیں بھیجا؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرمایا کان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الکافرون ان هذا لساحر مبین۔ فرمایا کہ انسان جو ہے فرشتے کی بات کیسے سمجھتا، اس لیے زمین پر بسنے والے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ نے انبیاء کرام کو بشر یعنی انسان بنا کر بھیجا ہے۔ اگر وہ حقیقی نورانی شکل میں آ جاتے تو بھی ہمارے لیے ممکن نہیں تھا۔ مثال کے طور پر اب کھانا کیسے کھانا ہے، فرشتہ کیسے کھانا کھاتا ہے، وہ تو کھانا کھاتا ہی نہیں ہے، تو ہم اس کی اتباع کیسے کرتے، اس کے اسوے پر عمل کیسا کرتے؟ تو معزز سامعین کرام، جب ہم چاہتے ہیں کہ اپنے حبیب پاک کے اسوے پر چلنا، تو انسان اسی لیے انسانوں میں سے اللہ نے روانہ فرمایا، ان کا رد کیا گیا۔ پھر اس کے بعد توحید و قدرت باری تعالیٰ کا ذکر، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان، سب چاند و سورج، ہر ایک کو مقرر فرمایا، ہر ایک کو 7 دن میں اللہ نے 6 دن میں پیدا فرمایا ہے، اور پوری کائنات کے نظام کا چلنا یہ ثابت کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیں، غور کریں کہ اگر کوئی ایک خدا کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا تو یہ نظام اتھل پتھل ہو جاتا، ادھر ادھر ہو جاتا، تتر بتر ہو جاتا۔ یہ نظام کا تتر بتر نہ ہونا، ادھر ادھر نہ ہونا، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے، یعنی وہ ایک تنہا ہی ان ساری چیزوں کو چلا رہا ہے، تبھی تو اس میں کوئی تغیرات، کوئی تبدیلیاں، کوئی چینجز نہیں آیا کرتے۔ مشرکین کا جواب ہے کہ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا وَبَدِّلْ۔ مشرکین کو دعوت دی جاتی تو وہ بجائے ماننے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ فرماتے اس قرآن کو واپس کر کے اس کے بدلے دوسرا لے آئیں، یا اس میں تھوڑے امینڈمنٹس کریں، اس میں چینجز لائیں، اس میں ترمیم کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا، مجھے دونوں کاموں میں سے کسی کا اختیار نہیں دیا گیا، اور اس وحی پر عمل کرنا اور اس کی پیروی کرنے کا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی تھوڑا چینجز کر لاؤ یا پھر اس کو تبدیل کرو۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ اللہ کا کلام ہے، نہ یہ تبدیل کیا جا سکتا ہے، نہ اس میں کوئی تغییر اور تبدیلی ممکن ہے۔ مشرکین نے پوچھا من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار۔ مشرکین کا عقیدہ تھا کہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن اللہ نے بہت سے اختیارات بتوں کو الگ الگ دے رکھے ہیں جو اللہ کے شریک ہے، لہٰذا ان کی مرضی ان کو راضی رکھنے کے لیے وہ اپنی عبادات کرتے، اپنے جانور چڑھاوے پیش کیا کرتے تھے۔ اس آیت میں ان سے پوچھا گیا کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، روزی دیتا ہے؟ کون ہے تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے؟ کون ہے جو زندوں کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندے سے؟ کون ہے جو ہر کام کا انتظام کرتا ہے؟ تو یہ لوگ کہیں گے اللہ۔ تو تم ان سے کہو کہ پھر بھی تم اللہ سے ڈرتے نہیں جو ہر چیز کا مالک ہے اور عبادت کا لائق عبادات ہے۔ قرآن کی تصدیق کی گئی، فرمایا فَأْتُوا بِالسُّورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تمہیں کوئی شک ہے اس قرآن کے بارے میں تو کم سے کم ایک صورت ہی لے کر آؤ، جو کہ ان کے لیے ناممکن تھا۔ ان کے لیے بدر و حنین میں، غزوہ حنین میں، غزوہ بدر میں، احد میں جمع ہونا آسان تھا، لیکن قرآن کریم کا مثل اور قرآن کریم کی طرح آیت لانا ان کے لیے ناممکن تھا۔ مشرکین کے مطالبے کا جواب کہ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آپ فرما دیجئے، وہ پوچھتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، کیوں اس کو ٹالا جا رہا ہے، کیوں اس کو روکا جا رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ حبیب پاک نے فرمایا جب آئے گی تو آنے کا وقت اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے، اس کو پتہ ہے کہ کون سے وقت عذاب بھیجنا ہے اور کون سے وقت قیامت کا نازل کرنا ہے، وہ اپنی مرضی اور منشے کے مطابق ہی عمل فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد وسعت علم کا اللہ کے ذکر ہوتا ہے، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کا ذکر، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، پہلے مشرکین اور ان کے اعتراضات کا ذکر، اب یہاں امت سابقہ کا ذکر ہو رہا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح نے اپنی قوم کو بہت
بہت طویل عرصے تک واعظ و نصیحت فرماتے رہے مگر وہ لوگ انکار کرتے رہے اور ماننے سے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے سوائے چند ایک افراد کے ساری قوم کو تباہ و تاراج فرما دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی داستان کا پھر سے ذکر ملتا ہے، ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ الى فرعون وملئه بآیاتنا فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین۔ یہاں سے لے کر کئی آیات تک حضرت نوح، ہارون اور حضرت موسیٰ کی بعثت اور فرعون اس کی بدبختی کا ذکر اور ان پر آنے والے عذاب کا بھی ذکر یہاں پر تفصیل کے ساتھ ذکر ملے گا 11ویں پارے میں۔ دیکھیے ایسا نہ سمجھے کہ کہیں پر اگر ریپیٹیشن ملتا ہے دوبارہ آتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ بھئی اس کو ریپیٹ کر کر کے جگہ یا وقت کو ضائع کیا جا رہا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جہاں پر بھی ذکر ملتا ہے وہاں پر کچھ تھوڑی بہت تبدیلی ضرور ملے گی، ضرور آپ کو نظر آئے گا وہاں پر کوئی ایک بات ہوگی جو یہاں پر نظر نہیں آئے گی۔ یہاں پر جو آپ کو ملے گا 11ویں پارے میں کہ ان کو کہا گیا کہ آپ حضرت موسیٰ کو کہا گیا اپنی قوم کو لے کر کے جا کر قبلہ رخ ان کے گھر بنا لیں، ان کی حفاظت کے لیے رکھ لیں، اور جب اللہ کا حکم آئے گا تب آپ لے کر کے بحر قلزم کی موجوں سے آگے بڑھنی ہے، اور پھر فرعون کا خاتمہ، اس کی لاش کا محفوظ کر دیا جانا، قیامت فالیوم ننجی کا بھی بدنی کا لتکون لمن خلفک آیہ، یہ سارا ذکر ہمیں 11ویں پارے میں ملے گا جو دوسرے مقامات سے علیحدہ ہے۔ پھر اس کے بعد قوم یونس کا ذکر ایک آیت میں، گزشتہ آیت میں تھا کہ انسان جو ہے کا ایمان اسی وقت قبول ہوگا جب وہ موت سے پہلے اور عذاب الہی کے مشاہدے سے پہلے ایمان لائے۔ سابق امت میں سب کا یہی رول تھا مگر حضرت یونس کی قوم کے لیے علیحدہ رکھا گیا، فرمایا گیا کہ الا قوم یونس، ان کی قوم پر عذاب کی نشانیاں اور علامات آ جانے کے باوجود اللہ نے ان کی قوم کو عذاب سے محفوظ و معمون رکھا۔ پھر اس کے بعد حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تبلیغ کا ذکر، یا قل یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، فرما رہے ہیں حبیب پاک اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا، اب جو شخص ہدایت کا راستہ اپنائے گا اس کو ہدایت کا فائدہ پہنچے گا، اور جو اس کو ماننے سے انکار کرے گا وہ دھتکار دیا جائے گا اور راندہ بارگاہ کر دیا جائے گا، اور اس پر اللہ کا عذاب برحق ہے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔